نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت اہم اور ضروری ہے، آپ ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ آج کا عنوان ہے ہمارا پاکیزہ تندرست دل، جو کہ پورے جسم کے صحیح ہونے کا ضامن ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں خون کی گردش کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کی ایسی مشین رکھ دی ہے کہ اگر حرکت قلب جاری ہو تو انسان کو زندہ سمجھا جاتا ہے، اور جب اس کی حرکت بند ہو جائے تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ ایک تو یہ دل ہے جس سے جسم کی زندگی اور موت کا تعلق ہے، دوسری طرف اسلامی تعلیمات میں انسان کے باطن یعنی اس کے اندر کی حقیقت کا تعلق بھی دل ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہے تو تمام بدن درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ جب حق کو دیکھنے کے باوجود لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حج میں فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی بلا شبہ ان لوگوں کی آنکھیں نہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ عزیز دوستو، جس طرح ہماری زندگی روزمرہ کی زندگی میں آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ کی روشنی اور دوسری باہر کی روشنی۔ اگر نابینا ہو تو دن کی چمکتی دھوپ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر آنکھیں صحیح سلامت ہوں لیکن باہر گہری تاریکی ہو تو بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کے لیے معاشرے میں صحیح سوچ رکھنے، صحیح عمل کرنے اور درست زندگی گزارنے کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک دل کی روشنی اور دوسری اسلامی تعلیمات کی روشنی۔ اگر ان میں سے ایک بھی روشنی نہ رہے تو یہ انسان زندگی میں گمراہی کے سوا کچھ بھی نہ پا سکے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے ساتھ ساتھ دل کو بھی تندرست اور روشنی سے منور اور پاک و صاف رکھنا ہوگا، جب انسان ایک دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی میں کامیابی کی دولت سے سرفراز ہوگا۔ دل کو کن چیزوں سے پاک و صاف رکھا جائے، اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں خوب واضح فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے دل کی بیماری یہ بتلائی کہ دل کو حرص اور لالچ سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ حرص و لالچ دل میں آ جائے تو پھر انسان کو دو چیزوں کے طرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ایک مال کی اور دوسرا مرتبہ جسے حب جاہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب یہ دو باتیں انسان کے دل کے اندر آ جائیں تو پھر یہ تکبر، ریاکاری، حسد، کینہ، عداوت جیسی آفتیں دل میں جمع ہو جائیں گی جو دین و دنیا تباہ کرنے والی ہیں۔ اسی لیے دل کو ان تمام بیماریوں سے پاک کرنا لازمی ہے۔ دل میں تکبر پیدا ہو تو پھر دوسروں کے بارے میں دل میں حقارت آ جائے گی۔ اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ دل میں ریاکاری، دکھلاوا آ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوٹا شرک قرار دیا۔ حسد پیدا ہو گیا تو فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا جب دل سے ان تمام بیماریوں کو صاف کر لیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ان خوبیوں سے دل کو آراستہ اور منور کیا جائے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے
اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل کر صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا رہے توبہ نہ کرے تو دل داغ پڑتے پڑتے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو بار بار انسان کرتا رہتا ہے، تو پھر بار بار توبہ کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ جب بھی ذہن میں یہ خیال آئے تو یہ ضرور سوچئے تو صحیح انسان نئے اور صاف ستھرے کپڑے آج پہنے، پھر جب میلے ہو جائیں گے تو انہیں کپڑوں کو دھلوا کر پہن لیں گے، پھر میلے ہو گئے تو پھر دھلوا کر پہن لیں گے۔ جب ان کپڑوں نے میلا ہونا ہی ہے تو پھر بار بار دھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میلا ہونے دیا جائے، جب بالکل خراب ہو جائیں تو ضائع کر دیا جائے۔ حالانکہ کوئی سمجھدار انسان ایسا نہیں کرتا۔ بالکل اس طرح انسان کا دل اگر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے میلا ہو جائے تو اسے بھی بار بار صاف کر لیا جائے، ورنہ یہ دل بھی اگر اس قدر میلا ہو گیا تو پورے انسانی نظام کی خرابی کا سبب بن جائے گا۔ اور توبہ کی توفیق جب ہوتی ہے تو دل اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر موجود ہو، پھر اس دل کے اندر صبر کی دولت ہو جس سے وہ دل پر آنے والی مصیبتوں کو بخوشی جھیل سکے، اور جب نعمتوں سے زندگی آرام سے گزرنے لگے تو یہ انسان اب دل کے اندر شکر جیسی نعمت پیدا کرے۔ جب بھلائی کرنے لگے تو دل کے اندر خلوص کو خوب اچھی طرح سنبھال کر رکھے، ریاکاری نہ آ جائے، کہیں حقارت اور دل آزاری نہ آ جائے، اور جتنی نعمتیں ملیں ان پر قناعت ہو، مزید نعمتوں کے لیے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے دن رات خوشی و محنت میں لگا رہے، لیکن دل میں دنیا کی محبت اور حرص جگہ نہ بنا سکے۔ اسلام دنیا سے دور رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، اور نہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان اور دنیا میں کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا کہ دنیا اور انسان کا تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کشتی اور پانی کا تعلق۔ کشتی بغیر پانی کے بالکل بیکار ہے، اس کی صلاحیت پانی کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح انسان کی صلاحیتیں بھی بغیر دنیا کے بیکار ہیں۔ البتہ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہونے پائے، بس یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ فرمایا کہ اس طرح انسان دنیا اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، لیکن اس دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دے۔ اگر یہ دل کے اندر آ گئی تو پھر فلاح و کامیابی کے منزل تک پہنچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کو بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کے زنگ کا علاج تلاوت قرآن حکیم ہے اور موت کا دھیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے دل کو سکون اللہ کی یاد ہی سے نصیب ہوتا ہے۔ آخر میں ہم بھی وہی دعا زبان پر لاتے ہیں جو دل کی صفائی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ میرے دل کو غلطیوں اور گناہوں سے ایسا صاف فرما دے جیسے سفید کپڑے کو میل کجا سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔